سمجھدار، وفادار اور محبت کرنے والا ہو تو بیوی اس کی محبت میں سب کچھ سیکھ جاتی ہے، چاہے شادی سے پہلے میکے میں کسی کو ایک کپ چائے بھی بنا کر نہ دیتی ہو۔ جس شخص سے محبت ہو جائے نا، اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو، کیسے بہتر بنائے جائے، یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ وہ مرد اپنی بیوی کے دل پر راج کرتا ہے جو اسے گھر میں دوسروں کے سامنے وہی عزت دے جو اسے کمرے میں چار دیواری کے اندر دیتا ہے۔ 4 بیویوں کا حق ساتھ لکھوا لائے ہو۔ تم ایک کو پہلو میں رکھ کر دوسری، تیسری، چوتھی کو سوچ سکتے ہو، مگر ایک صاحبان ایک ساتھ لکھوا لائی ہے۔ اس کی فطرت کی پاکیزگی یہ گوارا نہیں کرتی کہ وہ ایک کے پہلو میں سج کر کسی اور کا خیال بھی اپنے قریب پٹکنے دے۔ اپنا بچہ روئے تو دل میں درد ہوتا ہے، کسی کا بچہ روئے تو سر میں درد ہوتا ہے۔ اپنی بیوی روئے تو سر میں درد ہوتا ہے، کسی کی بیوی روئے تو دل میں درد ہوتا ہے۔ جو لڑکی مائکا بساتی ہے وہ کبھی سسرال نہیں بسا سکتی۔ جس گھر میں شادی شدہ بیٹی کا راج ہو، اس گھر میں کبھی بہو گھر نہیں بسا سکتی۔ بیوی کو خوش رکھے، ورنہ حمل کے دوران جب بیوی سے خاوند یا کوئی دوسرا الجھتا ہے تو سائنس کے مطابق ڈائریکٹ بچے کی نفسیات پر گہرا اثر پڑتا ہے، جس سے ہونے والا بچہ نفسیاتی امراض کا شکار ہوتا ہے۔ لہٰذا بہت محتاط رہے، بیوی کو اس دوران خوش رکھنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرے۔ اہلیہ کا دکھ محسوس کرنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے اہلیہ صبر پہ تھے۔ اہلیہ حمل سے تھی اور انہیں سردی محسوس ہو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھ کر ان سے ارشاد فرمایا، تم یہی ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں اس میں سے کوئی شعلہ تمہارے پاس لے آؤں۔ اس سے معلوم ہوا ہے کہ بہترین خاوند اپنی بیوی کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے، اسے کم کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، اور ایسا کرنا انبیاء علیہ السلام کی مبارک سنت میں سے ہے۔ کسی بھی مرد کا اپنی بیوی سے سب سے گھٹیا اور سنگین مذاق اس کے سامنے اپنی دوسری شادی کی خواہش کا اظہار ہوتا ہے۔ مجھے ان کم عقل مردوں کی سمجھ نہیں آتی جو اس بات کو محض مذاق ہی خیال کرتے ہوئے بار بار پھر اس غلطی کو دہراتے جاتے ہیں۔ میرے ایک دوست کی یہی عادت ہے، اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ دوسری شادی کی تسبیح پڑھتا رہتا ہے۔ اس کی وائف بظاہر مذاق میں اس کا ساتھ دیتی ہے، لیکن کئی بار میری اہلیہ کے سامنے دل کے پھپھولے پھوٹ چکی ہے کہ اس کے لیے یہ مذاق قصدر دل آزار ہوتا ہے۔ اسلام میں دوسری شادی کا حکم نہیں، دوسری شادی کی اجازت ہے، اور یہ اجازت بھی محض عیاشی نہیں بلکہ نہایت سخت پابندیوں کے ساتھ ہے۔ اور اس کے ساتھ میں ایک اور بھی بات کہنا چاہتی ہوں کہ یہی مرد حضرات جو بار بار اپنی دوسری شادی کا کہتے ہیں، کیا اس کو لگتا نہیں ہے کہ یہ بیویاں بھی ناراض ہوتی ہیں، ان کا بھی دل ہوتا ہے جو ٹوٹ جاتا ہے، مگر ان کو کیا؟ خدا کے بندو، بیوی کے لیے شوہر کا سب سے بڑا تحفہ یہی ہے کہ وہ اسے محفوظ ہونے کا احساس دے، اسے اس بات کا یقین ہو کہ اس کا شوہر صرف اور صرف اس کا ہے اور اسی کا رہے گا۔ اگر آپ کو کوئی مجبوری نہیں درپیش اور واقعتاً دوسری شادی کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تو کیوں اپنی بیویوں کی نظروں میں خود کو بھی تقویر کرتے ہو؟ ان کا بھی دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کو تم لاکھ کہو کہ مجھے تم سے محبت ہے، مگر وہ نہیں مانے گی۔ اس کے دل میں یہی ہوگا کہ شاید مجھ میں کوئی کمی ہے جو یہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ جب عورت اور مرد نکاح کے رشتے میں بنتے ہیں تو وہ میاں بیوی بن جاتے ہیں، یعنی ایک فیملی یونٹ تشکیل پا جاتا ہے۔ دیکھنے میں دونوں کا ملاپ ہے، مگر ذرا گہری نظر سے دیکھیں تو یہ بات ایک نئے زمانے کی بنیاد ہوتی ہے۔ اگر دونوں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں تو ان کے ساتھ آنے والی اولاد کی زندگی بھی آسان گزرتی ہے۔ تمام شوہر یہ بات سمجھ لے کہ اپنے بیوی بچوں کی ذمہ داری خود اٹھائے، کبھی بھی انہیں کسی دوسرے کے محتاج مت کرو، تھوڑا کما کے لاؤ پر خود کماؤ، ورنہ بیوی بچے دوسروں کے احسان تلے دب جاتے ہیں اور احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اپنے میاں کی تھوڑی کمائی پہ بھی عورت کو مان ہوتا ہے اور کسی دوسرے کے ایک پیسے کے احسان پہ بھی عورت شرمندہ رہتی ہے۔ اگر ہم سفر سے کسی بات کی وجہ سے ناراضگی ہو تو ہم سفر کو بتا دینا چاہیے کہ میں اس بات پہ ناراض ہوں۔ سب سے خطرناک ناراضگی وہ ہوتی ہے جو دل میں ہی پلتی رہے، اس سے رشتہ بدگمانیوں کا شکار ہو سکتا ہے۔ ناراضگی کی حالت میں نیند کہاں آتی ہے، ایک دوسرے کے مخالف سمیت منہ کر کے سونے کی اداکاری کرتے رہتے ہیں۔
یہ اچھی بات نہیں. مسئلے کا مثبت حل نکال کر صلح صفائی سے بحث کا اختتام ہونا چاہیے. شیطان ان لمحات میں ایک دوسرے سے بدزن کرتا رہتا ہے. کسی ایک فریق کو عقلمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوسرے کو منا لینا چاہیے. کیا خیال ہے؟ بیوی فطرتاً ایسے نرم دل واقع ہوئی ہے کہ شوہر کتنا بھی اس کے ساتھ برا سلوک کر لے وہ دل ہی دل میں اس کو بد دعا دیتی ہے. اس سے بدلہ لینے کا سوچتی ہے, طرح طرح کے منصوبے بناتی ہے, لیکن ذرا بھی شوہر کو باہر ہو جائے یا شوہر کو پریشان دیکھتے تو اس کے سارے ارادے موم کی طرح پگھل جاتے ہیں اور اس کا بس نہیں چلتا کہ کس طرح اپنے شوہر کی بیماری خود لے لے یا اس کی پریشانی ختم کر لے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ سے فرماتے تھے, جب میں کسی بات پہ ناراض ہو جاؤں تو تم مجھے راضی کر لینا, اور جب تم ناراض ہو جاؤ تو میں تمہیں راضی کر لوں گا. اگر یہ بات نہ ہوگی تو ہم بہت جلد ایک دوسرے کو کھو بیٹھیں گے. بیوی سے ہمیشہ دھیمے اور نرم لہجے میں بات کرنی چاہیے کہ عورت کا دل نازک ہوتا ہے. عورت مرد کی دسترس میں ہوتی ہے, مرد اس کا نگہبان ہوتا ہے. مرد یہی سوچ لے کہ جو اللہ کی امانت ہو اس کا خیال رکھے. بیوی اللہ کی امانت ہے کہ اللہ کے کلمے کی وجہ سے وہ مرد پر حلال ہوئی ہے. نیک بیوی شوہر کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے. شوہر دیکھے تو تر و تازہ ہو جائے. عمر کوئی بھی ہو, عورت ہو یا مرد, محبت درکار رہتی ہے. وہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کی کیئر کرتا رہے, اس کی خوشی میں خوش, دکھ میں ساتھ کھڑا رہے. ہم ملیں گے تو محرم بن کر ملیں گے, جب دل بھی راضی ہو اور رب بھی راضی. بس ایک تیرا ساتھ مانگا ہے, میں نے کب سارا جہاں مانگا ہے. اپنے اللہ پر یقین رکھیے, کبھی کبھی وہ مل جاتا ہے جو کبھی سوچا بھی نہ ہو. وہ میری پہلی دعا اور آخری خواہش ہے. ایسا کیئرنگ بندہ ہونا چاہیے جو ہر کام میں آپ کی مدد کرے. بے شک پاکیزہ اور وفادار مرد بھی عورت کا مان, عورت کا غرور ہوتے ہیں. آپ ہی کا ذکر ہوتا ہے خدا سے ہر نماز کے بعد. لاکھ رکعتیں صحیح پر ملنے والوں کو خدا ملوا ہی دیتا ہے. جو سب کے سامنے آپ کو قبول نہ کر پائے وہ تنہائیوں میں بھی آپ پر کوئی حق نہیں رکھتے. یہ تھی ہماری آج کی کچھ اقوال جو میں نے آپ لوگوں کو سنائی. اگر اس میں سے کوئی بھی اقوال پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا. آپ لوگ سبسکرائب نہیں کرتے, ہم اتنی محنت سے ویڈیو بناتے ہیں, آپ لوگ لائک اور سبسکرائب نہیں کرتے تو ہمارا دل بہت دکھتا ہے. پلیز لائک کیا کریں اور ساتھ میں سبسکرائب بھی کیا کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.